فطور تیرے عشق کا از قلم فروا خالد پارٹ 1۔ ارہا نوریز ولد نوریز خان، آپ کا نکاح حقان شاہ ولد افضل شاہ کے ساتھ بعوض 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت ہونا قرار پاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسٹیج پر بلیک شیروانی میں ملبوس حقان شاہ کے پہلو میں بیٹھی سجی سنوری اس نازک دوشیزہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے کلمات ادا کیے تھے۔ لارہ بیگم سمیت خاندان کے ہر فرد کی نگاہیں ارہا نوریز پہ جمی ہوئی تھیں۔ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ارہا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کیا ہونے والے تھے، کس کس کے دل پر کیا کیا قیامت برپا کرنے والے تھے۔ ارہا کا پورا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ دوپٹے کے اندر اپنی دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھینجے اس نے اپنے دل کا خون کرتے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ گھونگھٹ کے اندر چھپا اس کا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کوئی اس وقت اس کی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا دل خون آلود ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ وہ اپنے برابر میں بیٹھے اپنی زندگی کے سب سے خاص انسان کو کھونے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے سرک رہی ہو۔ حقان شاہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر شاکی نظروں سے ارہا کی جانب دیکھا تھا۔ ارہا نوریز اسے نکاح سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، پھر وہ بھلا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یوں بھری محفل میں اس کی محبت کو رسوا کیسے کر سکتی تھی؟ زندگی میں پہلی بار حقان شاہ کو اتنی شدید چوٹ ملی تھی۔ اسے اپنے بائیں پہلو میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا، جبکہ ارہا کے فیصلے پر وہاں کھڑی لارہ بیگم کے ہونٹوں پہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہو چکی تھی۔ پوری شاہ حویلی کو آج برقی کمکموں اور خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ کہکوں اور کھلکھلاہٹوں نے فضا کو مزید خوشگواریت بخشی ہوئی تھی، مگر وہاں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کی تڑپ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ یلو کلر کے چوڑی دار پجامے اور پیروں تک آتے فراک میں اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں میں موتیے کے پھول کو گندھے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر سجی پنک لپسٹک کے سوا کچھ نہ تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے رونے کی وجہ سے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں کے پپوٹے سوج کر اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ باقی ساری کزنز پارلر سے تیار ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود ارہا نوریز ان سب میں نمایاں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنا کسی ریزن کے بھی وہ سب لڑکیاں اور ان کی مائیں سے خار کھاتی تھی، کیونکہ حویلی میں آنے والے رشتے والے تمام لوگ ہمیشہ ارہا کو ہی پسند کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اس کا معصوم حسن نظر انداز کیے جانے کے قابل کبھی نہیں رہا تھا، مگر آج تو اس کا سوگوار حسن ہر شے کو مات دیتا، سب میں نمایاں تھا۔ دیکھو نا قسمت کی ستم ظریفی، 3 سال پہلے اسی تاریخ کو تم نے پوری دنیا کے سامنے میرے بھائی کو ٹھکرایا تھا۔ کس کی خاطر؟ صرف اور صرف شہریار ملک جیسی موٹی اسامی کی خاطر؟ مگر دیکھو آج تمہارے شہریار سے کئی گنا بڑا نام کما چکے ہیں حقان بھائی۔ صرف تمہاری وجہ سے پچھلے 3 سال انہوں نے اپنے بزنس کو ٹاپ لیول پر پہنچانے کے لیے دن رات کا فرق بلا کر محنت کی ہے۔ ہم سب سے خود کو دور رکھا ہے۔ ہم لوگ کتنا تڑپے ہیں حقان بھائی کے لیے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ آج پورے 3 سال بعد وہ واپس آ رہے ہیں۔ ان کا شمار ملک کے ٹاپ کے بزنس مین میں ہوتا ہے۔ اب تو وہ کھڑے کھڑے تمہارے شہریار ملک کو بھی خرید سکتے ہیں۔ دولت سب کچھ نہیں ہوتی ارہا، میرے بھائی کا دل دکھایا ہے نا تم نے۔ دیکھنا اب ساری زندگی تم بھی ایسے ہی تڑپو گی۔ ابھی کچھ دیر میں بھائی پہنچنے والے ہیں۔ سب لوگ بہت خوش ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم ان کے سامنے آ کر ان کا موڈ خراب کرو۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کہ ان کے آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جانا۔ خیر ان کے ساتھ ان کی فیانسے موجود ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم نے میرے بھائی کو چھوڑ کر بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ حریم تم جیسی لالچی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی دولت کی خاطر میرے بھائی کو چھوڑے گی۔ لائبہ اس کے زخموں پہ اچھے سے نمک پاشی کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ ارہا آنسو پیتی ایک کونے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہتا اس بھیڑ سے کہیں دور بھاگ جائے، ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں اسے کوئی نہ ڈھونڈ پائے۔ یہاں کیوں کھڑا ہے میرا بچہ؟ وہاں ہو سب کے پیچھے۔ نسرین بیگم اسے یوں کونے میں چھپا کھڑا دیکھ اس کے قریب آتے بولی۔ ان کی مہربان آواز پر ارہا کے کب سے رکے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ نہیں مومانی جان، وہ وہاں بہت بھیڑ ہے، آپ جانتی ہیں
اتنے لوگوں کے بیچ میرا دم گھٹتا ہے، میں وہاں نہیں آ سکتی۔ اپنے گالوں پہ بکھرے آنسو صاف کرتے وہ ان کی جانب پلٹی، دھیرے سے مسکرا دی تھی، جبکہ اس کی یہ جبری مسکراہٹ نسرین بیگم کا دل جیت گئی تھی۔ اتنی کم عمری میں ہی یہ چھوٹی سی لڑکی نہ جانے کون کون سے دکھوں کو اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی۔ دم گھٹتا ہے یا حقان کے سامنے آنے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ نسرین بیگم گھر والوں کے رویوں سے واقف تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے پھر سے کسی نے کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ممانی جان، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ارہا اپنی بار بار بھیگتی آنکھوں کو سختی سے رگڑتی ان کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس وجہ سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور وہ سامنے سے آتے حقان شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ زوردار تصادم کے نتیجے میں اس سے ٹکراتی وہ زمین بوس ہونے کو تھی، جب نہ جانے کس احساس کے تحت بنا مقابل کو دیکھے حقان نے اس نازک دوشیزہ کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنا بازو اس کے گرد حمال کر دیا تھا۔ ارہا تو بنا دیکھے سانسوں میں اترتی مہک سے ہی پہچان گئی تھی کہ مقابل وہی دشمن جاں تھا جس کے سامنے آنے کا بہت بڑا جرم سرزد کر چکی تھی۔ اس جرم کی سزا کس قدر خطرناک ہو سکتی تھی وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ سیاہ پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کے خوبرو نکوش تنے ہوئے تھے، اسے سنبھالنے کے لیے جھکنے کی وجہ سے سیاہ بال اس کی کشادہ پیشانی پر بکھر آئے تھے۔ تم؟ ارہا پر نظر پڑتے ہی اس کے رگو پے میں شدید نفرت سرایت کر گئی تھی۔ اس نے بنا دیکھے ارہا کو اپنے بازوں سے آزاد کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ارہا بری طرح زمین بوس ہوتی۔ جب عین اسی لمحے شہریار نے قریب آتے دونوں کندھوں سے تھام کر ارہا کو سنبھال لیا تھا۔ شہریار کو ارہا کے ساتھ کھڑا دیکھ حقان اندر تک سلک اٹھا تھا۔ ارہا کو اپنے کندھوں پر رکھے شہریار کے ہاتھ بچھو کی طرح محسوس ہو رہے تھے، مگر صرف حقان کو دکھانے کی خاطر وہ ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ ارے حقان، آپ رک کیوں گئے؟ چلے نہ دیکھیں وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حریم آنکھ اگلتی نگاہوں سے ارہا کو گھورتی حقان کی باہوں میں باہیں ڈالتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حقان کے ہٹتے ہی ارہا اپنے کندھوں سے شہریار کے ہاتھ ہٹاتی اپنے روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ شہریار مونچھوں کو تاؤ دیتا ارہا کو وہاں سے جاتا دیکھنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی ہر بار کی یہ دھتکار اس جیسے مرد کے دل پر سانپ بن کر لوٹ جاتی تھی۔ منگیتر تھی یہ اس کی، مگر ارہا نوریز کی دھڑکنیں ہر پل حقان شاہ کی نماز جچتی تھی، جو شہریار ملک کا سب سے بڑا حریف اور رقیب بن چکا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو پنجرے میں قید کرنا ہی پڑے گا، اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ حقان شاہ کے قدموں میں جا گرے۔ شہریار کی نظریں دور جاتی ارہا کے دلکش وجود سے الجھ کے رہ گئی تھیں، جس نے اتنے عرصے منگنی رہنے کے باوجود ابھی تک اسے ہاتھ تھامنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ شہریار کی نگاہیں حقان شاہ کے مسکراتے چہرے پر جا ٹکتی تھیں، جسے قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ ارہا نوریز کے ساتھ کچھ لمحے پہلے وہ کیا کر چکا تھا۔ اکبر ہاؤس میں رونق میلہ عروج پر تھا۔ نکاح کے فنکشن میں آئے بھانت بھانت کے لوگ دیکھ اشمال کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو ایسے ہی یہاں سے چلتا کرتے اور نکاح کے لیے آئے بیٹھے دلہا اور اس کے گھر والوں کو تو جوتے مار کر یہاں سے دفع کرے، جو اپنے نکمے اور شرابی بیٹے کے لیے اس کی ذہین فتین قابل بہن فاریہ کو مانگ چکے تھے، اور اس کے بابا نے بھی ظلم کی انتہا کرتے اپنے سر سے ایک بیٹی کا بوجھ ختم کرنے کے لیے رشتہ قبول کر لیا تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فاریہ اپنے کلاس والوں سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ نعمان کافی اچھا لڑکا تھا، مگر اس کے بابا اکبر الہی کو جیسے ہی اس کی پسندیدگی کا علم ہوا، انہوں نے فاریہ کی اس پسندیدگی کو انا کا مسئلہ بناتے نہ صرف اس کا کالج جانا بند کر دیا، بلکہ عدیل جیسے نکمے انسان سے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ نعمان ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بہت ہی قابل مہندی اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اشمال کو وہ اپنی بہن کے لیے بہت پسند آیا تھا، عدیل سے لاکھ گنا بہتر تھا، لیکن اس کے بابا کو نعمان سے زیادہ اپنا ان پڑھ جاہل بھتیجا اپنی بیٹی کے لیے زیادہ بہتر لگا تھا۔ فاریہ بہت روئی تھی، ان کی بہت منتیں بھی کی تھی، مگر انہوں نے ایک نہ سنتے ہی اس کا نکاح 1 سال کے اندر کرنے کے بجائے 1 ہفتے کے اندر رکھ دیا تھا۔ اشمال نے بھی اپنی بہن کے حق میں آواز اٹھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے بابا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اسے وہیں خاموش کروا دیا تھا۔ فاریہ سب سے بڑی تھی،
جس کے ماسٹرز کو اس کے بابا نے آدھے میں ہی رکوا دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اشمال تھی جس نے اپنے بابا سے لڑ جھگڑ کر LLB میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور سب سے چھوٹی ہنا تھی جو 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اکبر الہی کے بھائی کے 4 بیٹے تھے۔ بیٹا نہ ہونے کے احساس کمتری کا بدلہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر بے جا پابندیاں لگا کر اور ان پر اپنا حکم چلا کر کیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں سے ان کی مرضی اور خواہش نہیں پوچھی تھی۔ اشمال کبھی کبھی اپنی مرضی کر جاتی تھی، مگر اس کے بدلے میں اکبر صاحب سے ملنے والی سزا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی۔ اشمال کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ تو ایسا کرے کہ اپنی بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچا لے، مگر وہ بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اشمال، جاؤ، جا کر بہن کو لے کر آؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کی رسم شروع کرنی ہے۔ اشمال جو صحن میں کرسیوں پر برجمان مہمانوں کو گھور رہی تھی، اکبر صاحب کی پکار پر پلٹ کر سٹیج کی جانب دیکھا تھا، جہاں اس کے چچا کی پوری فیملی مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھی ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کتنا بڑا تیر مار لیا ہو۔ ارے کزن، تمہارا منہ کیوں اتنا لٹکا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر میری سالی اور آدھی گھر والی بننے والی ہو۔ ویسے تمہاری بہن سے زیادہ مزے کی چیز تو تم ہو، کاش کہ تم سے میری شادی ہو جاتی، مزہ ہی آ جاتا۔ وہ اپنے بابا کی بات پر سر ہلاتی فاریہ کے روم کی جانب بڑھی تھی جب اچانک عدیل اپنی خباثت بھری نگاہوں سے گھورتا اس کے مقابل آیا تھا، جسے دیکھ اشمال کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس وقت اس گھٹیا شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ آپی اگر تیار ہو گئی ہیں تو آ جائیں اپنی موت کے پروانے پر سائن کرنے کے لیے۔ اشمال نے دروازہ کھولتے ہی اندر جھانکا تھا، جہاں فاریہ کی دوستیں تو موجود تھیں مگر فاریہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپی کہاں ہے؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ اشمال نے صوفیہ اور ہیرا کی جانب دیکھا تھا، جو زرد پڑتے چہروں کے ساتھ وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے انہیں سانپ سونگھ چکا ہو۔ صوفیہ، آپی، ہیرا آپی، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہی کسی بات کا؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ اور فاریہ آپی کہاں ہیں؟ اشمال کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آپی کہاں ہیں؟ خالی پڑا واش روم دیکھ اشمال چکرا چکی تھی۔ وہ فاریہ، ہیرا نے تھوک نکلتے بتانا چاہا۔ کیا؟ پلیز جلدی بولیں۔ اشمال کا دل کسی انہونی کے خیال سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ فاریہ بھاگ گئی ہے نعمان کے ساتھ، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اس کی مدد کی ہے بھاگنے میں۔ صوفیہ نے بمشکل یہ الفاظ ادا کرتے اشمال کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اشمال کتنے ہی لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اشمال کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کی ڈرپوک سی بہن اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہے۔ ہاں، ہیرا نے خوفزدہ سے انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واو یار، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، اتنا ڈر ڈر کر کیوں بتا رہی ہو تم لوگ؟ اشمال کچھ دیر بعد فاریہ کے بھاگ جانے کا پوری طرح یقین کرتی خوشی سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ اسے یوں خوشی سے ناچتا دیکھ ان دونوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ارے ایسے بت بن کے کیوں کھڑی ہو آپ لوگ؟ آؤ اسی خوشی میں تھوڑا سا بھنگڑا ہی ڈالیں، کچھ دیر بعد تو ویسے ہی میری پھینٹی لگنے والی ہے۔ اشمال ان دونوں کا ہاتھ پکڑے اپنا فیورٹ بھنگڑا شروع کر چکی تھی۔ اشمال تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے یہ سوچو کہ اکبر انکل کو کیا جواب دینا ہے۔ ہیرا اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اپنا سر پیٹتے بولی، کیا کہنا ہے؟ جو ہوا ہے وہی بتائیں گے نا، کہ آپ کی صاحبزادی فاریہ اکبر آپ کے ظلم کے آگے بغاوت کرتی اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ اشمال اپنا حلیہ درست کرتی دراز سے گلیسرین نکال کر آنکھوں میں ڈالتی کچھ لمحوں بعد اپنی کی جانے والی پرفارمنس کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ اسے وکیل بننے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا بھی بہت شوق تھا، جسے وہ ہمیشہ سے ایسی سچویشن میں ضرور پورا کرتی۔ اگر انکل نے فاریہ کی جگہ تمہارا نکاح اس کمینے انسان سے کروا دیا تو؟ صوفیہ کی بات پر دروازے کی جانب بڑھتی اشمال کے قدم وہیں پتھر ہوئے تھے۔ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ حقان کو گھر میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ سب اس کے 3 سال بعد واپس لوٹ آنے پر بے حد خوش تھے۔ خوش گپیوں کے بیچ ان کی محفل رات گئے تک چلتی رہی تھی۔ ارہا نہ کمرے سے نکلی تھی اور نہ ہی کسی نے اس کی کوئی خیر خبر لی تھی۔ نسرین بیگم کے علاوہ باقی سب تو جیسے بھول ہی چکے تھے کہ اس حویلی میں ارہا نامی فرد موجود ہے یا بھی نہیں۔ ارے نسرین، تم یہ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ ساجد بھائی تو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا کھا چکے ہیں۔ لارا بیگم باقی سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی۔ جب نسرین بیگم کو کھانے کی ٹرے لیے سیڑھیوں کی جانب جاتا دیکھ اچنبھے سے پوچھ بولی،
ارہا کے لیے لے کے جا رہی ہوں. بچی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس وقت بھی بخار میں پھونک رہی ہے. آج لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی، لگتا ہے نظر لگ گئی ہے میری بچی کو. نسرین بیگم کی بات پر ڈائننگ روم میں خاموشی سے چھا گئی تھی. حقا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے. لارہ بیگم نے غصیلی نگاہوں سے نسرین بیگم کی جانب دیکھا تھا. وہ اچھے سے جانتی تھی کہ نسرین بیگم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی تھی. ارہا کی نانوں کے بعد اس کے دوسرے نمبر والی ممانی نسرین بیگم ہی اس کا واحد سہارا تھی. ان کی وجہ سے ہی وہ اس گھر میں سانس لے پا رہی تھی، ورنہ شاید اب تک اس کے سانس لینے پر بھی پابندی لگ چکی ہوتی. نسرین بیگم شادی کے 25 سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولاد تھی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ ارہا پر ہی اپنی ممتا نچھاور کی تھی. ارہا بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی، مگر کبھی اپنے اندر کا دکھ ان پر آشکار نہیں کیا تھا. حقان شاہ کے لیے پچھلے 3 سالوں میں وہ کتنا تڑپی تھی، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا. سب یہی سمجھتے تھے کہ اسے حقان سے کوئی محبت نہیں ہے، مگر اصل حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا. 3 سال پہلے اس کے دل پر کتنی بڑی قیامت گزری تھی. اس نے اپنی محبت کو کیوں چھوڑا تھا؟ ارہا یہ حقیقت کبھی کسی کو بتانے کے حق میں نہیں تھی. وہ روم میں آتے بری طرح رو دی تھی. پہلے ہی اس گھر میں اس کی زندگی بہت مشکل تھی، اور اب تو اسے لگتا تھا حقان کے واپس آ جانے سے اس کا جینا مزید مشکل ہونے والا تھا. نانو، کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی مجھے؟ کیوں چھوڑ گئی ہیں مجھے یوں بے آسرا؟ پلیز واپس آ جائے نانو، پلیز. ارہا گھٹنوں کے گرد بازو پھیلاتی کارپٹ پر ہی سکڑ سمٹ کر بیٹھی اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہی تھی. کیا مطلب؟ بابا ایسا کیوں کریں گے؟ اشمال جھٹکا کھا کر پلٹی تھی. تم پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے اپنے بابا کو جانتی نہ ہو. چاہے فاریہ کے بھاگنے میں تمہارا ذرا سا قصور بھی نہ ہو، مگر وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے. ہیرا کی بات پر اشمال کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا. نہیں، میں اس کمینے سے تو مر کر بھی شادی نہیں کروں گی. اشال نے اس سوچ پر جھجھری سی لی تھی. اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں. جاؤ جا کر جلدی سے لے کر آؤ فاریہ کو. اشمال کو اکیلے نیچے آتے دیکھ اکبر صاحب نے اسے جھٹکا تھا. بابا وہ فاریہ. اشمال ہکلائی تھی. اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سوکھ گیا تھا. یہاں کھڑی کیا کری ہو؟ میں نے کہا ہے جا کر فاریہ کو لے کر آؤ. اکبر صاحب اسٹیج سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے. بابا فاریہ گھر پہ نہیں ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے. اشمال کے منہ سے نکلتے الفاظ پر اکبر صاحب نے پتھرائی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. بے شرم، یہ کرتوت کرتے ہوئے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ اکبر صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اشمال کے منہ پہ نشان چھوڑ گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک پر اکتفا نہیں کیا تھا. پے در پے پڑنے والے تھپڑوں پر اشمال کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا. وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی منہ کے بل اسٹیج سے نیچے اترتے عدیل کے قدموں میں جا گری تھی. وہاں کھڑے تمام لوگوں کو تو جیسے ایک نیا تماشا دیکھنے کو مل گیا تھا. رشتہ داروں میں بھی کسی نے آگے بڑھ کر اشمال کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کے ماتھے اور ہونٹ سے خون شروع ہو چکا تھا. یہ مار اس کے لیے نئی نہیں تھی. وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے اپنے باپ کے تشدد کا نشانہ بن چکی تھی، مگر آج پہلی بار ایسا تھا کہ وہ یہ مار خوشی خوشی کھا رہی تھی. اس کا دل فاریہ کی بربادی سے بچ جانے پر خوشی سے جھوم رہا تھا. عدیل اور اس کے گھر والوں کے چہرے اسے مزید خوشی دے گئے تھے، جو سب کے سامنے ہونے والی اس بے عزتی پر اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. انکل پلیز، اشمال کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. ہیرا نے جلدی سے آگے آتے دوبارہ اشمال کی جانب بڑھتے اکبر صاحب کو روکنا چاہا تھا، جنہیں سب کے سامنے اپنی بیٹی کو اس طرح بری طرح مارنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا تھا. اچھا، تم لوگ کہو گی اور ہم مان جائیں گے. یہ سب کیا دھرا اسی لڑکی کا ہے، جس باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے. عدیل اتنے لوگوں کے سامنے ہونے والی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پایا تھا. اس نے بالوں سے پکڑ کر نیچے گری اشمال کو اٹھاتے زہر خندہ لہجے میں کہا تھا، مگر شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اشمال تھی، فاریہ نہیں جسے وہ کیسے بھی کر کے ڈرا سکتا تھا. اشمال صرف اپنے باپ سے ہی بنا کسی قصور کے مار کھاتی تھی. ہر ایرے گہرے کو اس نے اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دی تھی. اشمال نے ایک زوردار کوہنی عدیل کے پیٹ پر رسید کرتے اس کی چیخیں نکال دی تھی. اس کے خاندان میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنے باپ کے آگے جس لڑکی کی آواز بالکل بھی نہیں نکلتی تھی، وہ لڑکی فائٹنگ چیمپئن ہے. ہڈیاں توڑنا اسے بہت اچھے سے آتا ہے. سب مہمان یہ تماشا دیکھتے رخصت ہو چکے تھے. صوفیہ اور ہیرا کو بھی گھر سے نکال دیا گیا تھا.
وہ اشمال کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر انہیں عدیل کی ماں اور خالہ نے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ کچھ سال پہلے اشمال کی امی اپنے شوہر کے بیٹے نہ دینے کے طعنے برداشت کرتے ایک دن اسی خاموشی کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، جس کے بعد اشمال کی چچی نے عدیل کے طلاق یافتہ خالہ سے ان کی شادی کروا دی تھی، جس کے بعد اشمال اور اس کی دونوں بہنوں پر زندگی مزید تنگ کر دی گئی تھی۔ اس کے بابا کو ورغلانے میں بڑا ہاتھ اس کی ستیلی ماں عدیل اور اس کی فیملی کا تھا۔ اکبر الہی 2 فیکٹریوں کے مالک تھے، جس کے لالچ میں آ کر اشمال کے چچا کی فیملی یہی چاہتی تھی کہ اکبر صاحب کی تینوں بیٹیاں انہی کے گھر کی بہویں بنیں، تاکہ دونوں فیکٹریاں ان کے نکمے بیٹوں کے پاس آ جائیں۔ اکبر صاحب کی آنکھوں پر تو بھائی اور بھتیجوں کی محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ یہ سب دیکھ ہی نہیں پائے تھے۔ ان کا شمار دقیانوسی سوچ رکھنے والوں اور کانڈ کی ذرا کچے مردوں میں ہوتا تھا، جو نہ تو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر سمجھتے تھے، نہ ہی انہیں بیٹوں جتنی آزادی اور آسائش دینے کے حق میں تھے، اور رہی صحیح کسر ان کے بھائی اور ان کے بچوں نے پوری کر دی تھی، جو اشمال اور ان کی بہنوں کو ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بھی فاریہ کے ہاتھ سے نکل جانے پر وہ لوگ ہاتھ ملتے اب اشمال پر اپنی مکرو نگاہیں ٹکائے تھے۔ جب فاریہ جیسی دبو لڑکی اپنے باپ کے آگے بغاوت کر کے ایسا قدم اٹھا سکتی تھی تو پھر اشمال نے تو یقیناً بہت جلد کوئی چاند ضرور چڑھانا تھا، اسی لیے وہ آج ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دینا چاہتے تھے۔ عدیل اپنے باپ ناظم الہی کو اشارے سے چچا کے پاس بات کرنے کے لیے بھیج چکا تھا، جو ابھی تک اشمال پر ہی برستے اسے فاریہ کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشمال کو فاریہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تب بھی وہ اپنی جان دے دیتی، مگر فاریہ کے بارے میں کچھ نہ بتاتی۔ اکبر، اس لڑکی سے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بتائے گی، مگر تمہیں یہ چاہیے کہ اب سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی اس بیٹی کو نکیل باندھ دو، اس سے پہلے کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی چاند چڑھا دے۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی میرا بیٹا اس بے شرم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولوی صاحب ابھی یہی ہیں، ہم دونوں خاندانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ابھی اور اسی وقت اشمال اور عدیل کا نکاح کر دیا جائے۔ ابھی عدیل کو بہت مشکل سے منایا ہے میں نے، بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظم الہی نے نہایت ہی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنی بات رکھتے اکبر صاحب کو پھر سے اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا، جبکہ اشمال کا دل چاہتا ان خبیث لوگوں کو جان سے مارتے، جو اپنی لالچ کی آگ میں ان سب بہنوں کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اور سب سے زیادہ افسوس تو اسے اپنے بابا پر ہوا تھا، جو اب بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسی زور زبردستی کی وجہ سے وہ اپنی ایک بیٹی کو کھو چکے تھے، اور اب دوسری کے ساتھ بھی وہی کرنے والے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ، میری بیٹیوں نے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ غلط کرے میں اس کی شادی آج ہی عدیل سے کروا دوں گا، اور زندگی بھر کے لیے آپ کا مشکور رہوں گا بھائی صاحب۔ میری بیٹی کی اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی آپ کا بیٹا میری دوسری بیٹی کو اپنانے کو تیار ہے۔ اکبر صاحب اس وقت اپنے بڑے بھائی کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جو دیکھ اشمال کے تن بدن میں آگ جل اٹھی تھی۔ اس کے بابا آخر کیوں نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کا شرابی جواری بھتیجا ان کی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی بیٹیوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ بابا، آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر اس گھٹیا انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اپنے بابا کا فیصلہ سننے کے بعد اشمال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم نے اگر میرے فیصلے کو نہ مانا تو میں پہلے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا، اور پھر تم دونوں بہنوں کی سزا بھگتے گی، یہ عدیل سے شادی ہوگی ہنا کی۔ اکبر صاحب جانتے تھے اشمال اپنی بہنوں پر جان دیتی تھی، وہ کبھی بھی ہنا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر اشمال کو بلیک میل کیا تھا۔ ان کی بات سن کر جہاں اشمال نے بے یقینی بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا، وہیں اپنی فیملی کے بیچ کھڑا عدیل مزید چوڑا ہو گیا تھا۔ اسے تو پہلے دن سے اشمال ہی چاہیے تھی، فاریہ سے شادی پر تو وہ مجبوراً ہی مانا تھا۔ اب اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی، اور بہت جلد وہ اس لڑکی کی ساری اکڑ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتے بابا۔ اشمال ہاتھ جوڑتی ان کے قدموں میں جا گئی تھی، اس کے ہونٹ اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے، بکھرے بال اور بھیگے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت قابل رحم حالت میں تھی، مگر وہاں موجود کسی کو بھی اس کی حالت پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہنا ایک جانب سہمی سی کھڑی تھی۔ لے جاؤ اس کو، ہاتھ منہ صاف کرو اس کے، اگلے 5 منٹ کے اندر یہ یہاں ہونی چاہیے۔ اکبر صاحب نے اپنی دوسری بیوی زینت بیگم کو حکم دیا تھا، جو خود نخوت سے اشمال کو گھور رہی تھیں۔ وہ شروع دن سے ان تینوں بہنوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھیں۔
ایک سو تو جان چھوٹ چکی تھی، اب اشمال کی صورت سب سے بڑی بلا بھی ان کے گھر سے ٹلنے والی تھی۔ زینت بیگم نے اشمال کا بازو تھام کر اسے اوپر اٹھایا تھا۔ ہنا چھوٹی تھی مگر اتنی نہیں کہ وہ یہ سب نہ سمجھ پاتی۔ اسے نفرت تمیز نگاہوں سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا تھا اور زینت بیگم سے بھی پہلے اشمال کا بازو تھام لیا تھا۔ اکبر صاحب نے نگرانی کے طور پر زینت بیگم کو بھی ساتھ ہی بھیجا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اشمال پر زور زبردستی کرنا آسان بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ جو لڑکی آج تک اپنی بہنوں کی خاطر مار کھاتی آئی تھی، وہ بھلا اپنے ساتھ ناانصافی کیسے ہونے دیتی؟ اشمال نے زینت بیگم سے نظر بچا کر بیڈ سائڈ دراز سے زہر کی ڈبی نکال لی تھی۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ زہر کی کھلی ڈبی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سب سے پہلے ہنا کی نظر اشمال کی اس حرکت پر پڑی تھی۔ آپی، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہنا چیختی اشمال کے قریب آتی اس سے زہر کی ڈبی چھین گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اشمال زہر کھا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑی زینت بیگم بھی لمحے بھر کو ہل چکی تھی، کیونکہ ہنا کے پکڑتے اشمال صوفے پر بے سود گر چکی تھی۔ زینت بیگم بھاگ کر اشمال کے قریب آتی اس کے ہاتھ سے گرتی زہر کی ڈبی اٹھائی تھی جو خالی ہو چکی تھی۔ زینت بیگم کا دماغ لمحے بھر کو چکرا گیا تھا۔ انہیں قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اشمال اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی تھی۔ آپی پلیز آنکھیں کھولیں آپی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی آپی۔ ہنا اشمال کو جھنجھوڑتی بلک بلک کے رو دی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، اور اتنی جلدی دنیا چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زہر نہیں لی، بس بے ہوشی کی گولیاں لی ہیں۔ یہ لوگ مجھے قریبی ہاسپٹل میں ہی لے کے جائیں گے۔ سعدیہ وہاں موجود ہے، تم جلدی سے فون پر سعدیہ کو ساری صورتحال سمجھا دو، آگے وہ سنبھالے گی۔ ہیرا اور صوفیہ بھی وہاں پہنچ جائیں گی۔ ابھی اپنا رونا جاری رکھو، سب آ رہے ہیں۔ اشمال اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بے خوف لہجے میں بولتی ہنا کو سب سمجھاتے آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ ہنا اپنی بہن کی اس ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھی تھی جس نے کچھ دیر پہلے اس کی جان نکال کے رکھ دی تھی۔ اکبر صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ ان کا لال پڑتا چہرہ اس وقت دیکھنے کے لائق تھا۔ اس وقت وہاں موجود تمام افراد کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ عدیل بھی مٹھیاں میں جو اشمال کو گھو رہا تھا، جو ایک بار پھر اسے اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اکبر صاحب اشمال کو باہوں میں اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ باقی سب بھی ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ ان کو جیسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اشمال اکبر اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ زہر کھا کر اپنی جان دینے والا بزدل و ملا کام بھلا وہ کیسے کر سکتی تھی؟